بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج وہ نہاد ہو کر بڑکیلے ملبوسہ زیب تن کر کے گلستان کے ان رنگا رنگ پھولوں کی طرح نکھری ہوئی دکھائی دیتی تھی جنہیں شبنم کے قطروں نے دو ڈالا ہو۔ جب لوگوں کی نگاہیں ان کے زرق برق پوشاکوں، عنبری بالوں، سرمئی آنکھوں، گورے چٹے رخساروں، گلابی ہونٹوں اور صاف شفاف دانتوں پر پڑی تو وہ خرید و فروخت بھول گئے اور ان کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ لیکن آج ان حسیناؤں کو بازار کے لوگوں سے کچھ رغبت نہ تھی۔ وہ اپنی نائکا کے جشن پر اکٹھی ہو کر جا رہی تھی۔ آج رات انہوں نے پاجیبیں پہن کر وہاں تھرک تھرک کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ چنانچہ یہ اداکاریں مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو اپنی اداؤں سے گائل کرتی ہوئی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل کی نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے جب انہیں بے پردہ دیکھا تو ساتھی سے پوچھا، یہ بے پردہ بیبیاں کون ہیں؟ ساتھی نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ طوائفیں ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ ساتھیوں نے جواب دیا کہ جناب ہم کیا بتائیں کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ اگر یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوتی تو یوں بن سور کر اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلتی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا کوئی مذہب نہ ہو، بلکہ یہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف منسوب تو ضرور ہوں گی، ہوا نام کے اعتبار سے ہی صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ مذہب اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ یہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہٰذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ ان پر نصیحت کیا حق اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، ہوا کچھ ہو جائے۔ ساتھیوں نے عرض کی کہ اے حضرت، آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ تو ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم کے بعد آپ نے اپنے دل سے پوچھا، اے دل، تو یہ تو بتا کہ اگر تبلیغ حق کی پاداش میں تیرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، انہیں کووں اور چیلوں کے آگے ڈال دیا جائے، تیرے جسم کو جس میں تیرا مسکن ہے ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچل دیا جائے، تو بہرحال تو نے کلمہ حق کی تبلیغ کر کے رہنا ہے۔ ان کے دل نے کہا، جب تک میرے اندر جان ہے میں راہ حق میں تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتا رہوں گا۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ دل نے دم واپسی تک ہر دکھ اور تکلیف برداشت کی اور تبلیغ حق کا حق ادا کر دیا۔ درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیو دروازہ کھولو، اور فقیر بابا کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند چھوکریاں آئیں، انہوں نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گدھا گر فقیر ہے جو تماشا کر کے خیرات لینا چاہتا ہے۔ چھوکریوں نے چند روپے لا کر اسے دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر نائکا کی اجازت سے کوٹھی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ چاروں طرف شمعیں اور قندیلیں روشن ہیں۔ شہر بھر کی طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھا پر تھرک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروں کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ ان پر اس قدر محویت طاری تھی کہ انہوں نے فقیر بابا نواں مرد قلندر کی متلقن پرواہ نہ کی اور اپنے شغل میں مصروف رہیں۔ جوں ہی ان کی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گدھا گر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑا ہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ کا پوتا اور شاہ عبدالعزیز شاہ رافع دین اور شاہ عبد القادر کا بھتیجا ہے۔ شاہ جی کی شخصیت اس قدر پرریب تھی کہ نائکا نے لباس کی تبدیلی کے باوجود انہیں پہچان لیا۔ اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بڑے ادب سے عرض کرنے لگی، حضرت، آپ نے ہم سیاہ کاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا، ہم آپ کے پاس حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی ہاں سنائیں، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اسے تمام طوائفوں کے پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھول کے بند کر کے
بیان سننے کا حکم دیا۔ وہ ہمہ گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل نے حمائل شریف نکال کر سورہ وط 3 تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور بے خود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشیں رواں دواں ترجمہ کر کے خطاب شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روح سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیرخواہوں کے دلوں پہ اترتا ہے۔ البتہ عالم تصور کی اسے اتنی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے کائنات پر انسان کی برتری اور بزرگی اس انداز سے بیان کی کہ انسانی محلوق اپنے آپ کو ملائکہ مقربین سے افضل خیال کرنے لگی۔ قرآن کریم میں حضرت انسان کی بزرگی اور افضلیت یوں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے آدم کی اولاد انسان کو عزت دی، انہیں خشکی اور تری میں سواری دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی اور اپنی بہت سی محلوق پر فضیلت دی کہ باقی محلوق ہاتھوں اور پاؤں پر جھک کر چلتی ہے، منہ سے چرتی جھکتی کھاتی ہے اور عقل و خرد سے آری ہے، جبکہ انسان اپنے پاؤں پر سیدھا چلتا، ہاتھ سے کھاتا پیتا، خشکی میں زمینی سواری پر سفر کرتا، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر سمندر سے تازہ اور لذیذ گوشت حاصل کرتا ہے، اس سے گراں قدر موتی اور ہیرے نکالتا، اور ملائکہ کرام باوجود ہونے کے ٹھنڈے اور شیریں مشروبات، لذیذ مأکولات، نرم و گرم ملبوسات، پھلوں کی لذتوں اور پھلوں کے رنگوں سے محروم ہیں۔ یہ حضرت انسان ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم کا شاہکار بنایا اور اسے ایسی شکل و صورت عطا کی ہے کہ چاند اور سورج سے اسے تشبیہ دینا ایسا ہی ہے جیسے سورج کی چراغ دکھانا۔ اللہ کریم نے اسے اپنے ہاتھ سے تخلیق کر کے مسجود ملائکہ بنایا، اسے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا وارث بنایا۔ فرشتوں نے عرض کی تھی، اے اللہ، عبادت ہم بھی کرتے ہیں اور انسانوں سے زیادہ کرتے ہیں، مگر وہ ہر طرح کی لذتوں سے دنیا میں ہی لطف اندوز ہیں، جبکہ ہم بیویوں کی چاہت، بچوں کی محبت، پھولوں کی مٹھاس اور پھولوں کی خوشبو سے محروم ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں، البتہ ہمیں آخرت میں ان نعمتوں سے بہرہ فرما دینا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس محلوق کو جسے کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے اسے اس محلوق کے برابر کر دوں جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ شیطان لعین نے اس کی بزرگی پر حسد کیا، اسے زج کرنے کی ٹھانی اور دو ٹوک انداز میں چیلنج دیا۔ اے اللہ، اس بنا پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انہیں تیری سیدھی راہ سے روکنے کے لیے ہر موڑ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر آگے سے بھی حملہ کروں گا اور پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی آؤں گا اور بائیں جانب سے بھی، تجھے ان کی اکثریت ناشکری ہی نظر آئے گی۔ اور اس ملعون نے یہ چیلنج دیا تھا۔ انہیں خدا سے اس قدر غافل کر دیا کہ فحاشی اور بے حیائی کے جوہڑ میں اوندے منہ گرنے لگے اور اس کے جال میں پھنس کر اپنی بزرگی اور شرافت کھو بیٹھے۔ نتیجہ دن افت و عصمت کے وہ دیویاں جنہیں جائز نکاح کی بدولت ان کے شوہروں نے سچے موتیوں کی طرح حفاظت میں رکھنا تھا اور ان کی اولاد نے ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے تھے، وہ کنواری مائیں بننے لگیں، اپنے نامولودوں کو کھیتوں اور گٹروں میں پھینکنے لگیں اور جوانی کے 4 دن ایسے گزارنے کے بعد معاشرے کا قابل نفرت حصہ بننے لگیں۔ ان کی جوانی کی بہاریں لوٹنے والے انہیں ٹھوکریں مارنے لگے اور وہ بڑھاپے میں اپنی قسم پروسی بے توقیری اور عفت و احترام کی بربادی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اگلا مرحلہ موت کا ہے۔ شب دجور جیسے سیاہ بال اب سفید ہو چکے، موتیوں جیسے دانت ایک ایک کر کے جڑ چکے، چہرے پر جریاں پڑ چکی اور گوریوں کا چمڑا لٹکنے لگا، بلوری آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی، دوبارہ جوان ہونے کی امید نہ رہی، کوٹھیوں سے منتقل ہو کر قبر کی گپ اندھیر کوٹری میں تنہے تنہا داخل ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ جوانی میں افت و معاب اور تہجد گزار ہوتی تو یقیناً ان کے جائز اولاد بڑھاپے میں انہیں ہتھیلیوں پر اٹھاتی، لیکن شیطان ملعون نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ اب موت کے فرشتوں کی آمد ہے۔ حسن کی دیویاں انہیں دیکھ کر کہتی ہیں، اے اللہ، ذرا مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دی تاکہ میں صدقہ کر لوں اور نیکوکاروں سے ہو جاؤں۔ لیکن یہ روحیں پہلے کیا کرتی رہیں جو اب مہلت مانگ رہی ہیں، اور مہلت مل بھی جائے تو پھر اسے ایسے بلا دیں گی جیسے اسے قبل بیماری کی حالت میں موت کا منہ دیکھ کر توبہ استغفار کرتی، صحت آنے پر پھر بھول جاتی اور از سر نو حرام کھانا شروع کر دیتی تھی۔ اس کا اب مہلت کا وقت ختم ہے، قبر میں اترنے کی تیاری کرو۔ اور موت کی بے ہوشی یقیناً آ کر ہی رہی اور وہ شک دور ہو گیا جو تیرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ کاش تم موت کے وقت ظالموں کی ٹیسیں اور ہائے وائے کرنا دیکھتے، جب فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں رسوا کن عذاب سے سزا دی جائے گی، کیونکہ اللہ پر ناحق بات کہتے تھے اور اس کی آیت سے تکبر کرتے تھے۔ ان فرشتوں کی ہولناک دہشت کی وجہ سے مجرموں کی روحیں ان کے جسموں کے کونوں میں چھپنے لگتی ہیں اور وہ انہیں مار مار کر نکالتے اور اس طرح نکالتے ہیں جس طرح بریک دوپٹے کو کانٹے دار بیری کی شاخ سے کھینچا جاتا ہے۔ اور اس وقت تمہاری تدبیریں کہاں چلی جاتی ہیں جب جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور تم اس وقت اسے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ بلاخر سب عزیز و اقارب کی موجودگی میں اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے اور اسے بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جہاں سے گزاری جاتی ہے سب آسمانوں والے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھتے ہیں۔ جب بتایا جاتا ہے تو اسے برے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھلے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ عزیز و اقارب، اس جوان یا بوڑھے مردوں عورتوں کے سوٹ کینچی سے کاٹ کر، ان کے ہاتھوں سے قیمتی گھڑیاں، جیب سے روپے، کانوں سے سونے کی بالیاں اور گلے کے قیمتی ہار اتار کر اسے نہلاتے، کفناتے اور دفناتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی روح بدن میں لٹا دی جاتی ہے، منکر نکیر ہیبت ناک صورت اور بجلی کی طرح کڑکتی آواز میں جواب پوچھنے آ دمکتے ہیں۔ مجرموں کے جواب نہ دینے پر انہیں ایک غرض سے مارتے ہیں کہ ان کا بدن ریزہ ریزہ ہو کر پھر اصل صورت پر آ جاتا ہے۔ وہ انہیں کہتے ہیں کہ اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا یا سنا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون تھا۔ چنانچہ مسلسل سزا دینے کے لیے دوزخ کی طرف اس کی قبر میں سوراخ کر کے اسے الٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب حشر کے روز اسرافیل علیہ السلام کرنا میں پھونک دیں گے تو زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا، پہاڑ آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور وہ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی، زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہوگا۔ اس روز سور کی ہولناک آواز کی دہشت سے دودھ پلاتی مائیں اپنے شیرخوار بچوں کو پٹک کر بھاگ کھڑی ہوں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور دودھ دینے والی گوالے برتن پھینک دیں گے، کپڑا لپیٹنے والے تھان پھینک کر ہائے وائے کرتے ہوئے جنگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ افراتفری کا عالم ہوگا اور لوگ مدہوشیوں کی طرح بے صد پھر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ نشے کی وجہ سے ایسے نہ پھر رہے ہوں گے، بلکہ اللہ کے سخت عذاب کی دہشت نے ان کی عقلیں معاف کر دی ہوں گی۔ خواہش کرے گا کہ کاش آج اللہ میرے بدلے میری ماں اور باپ، بیوی اور بچوں، بہنوں اور بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس روز کیا بنے گا جب مجرموں کو گردنوں میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر اور گندک کے لباس پہنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس دن تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ جھلسلا رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس روز ریاکار، حافظوں، عالموں، مجاہدوں، جان بازوں، سخیوں اور فیاضوں کو کس طرح جکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظالم حاجیوں اور نمازیوں سے ان کی نیکیاں چھین کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ جس روز زانیوں اور بدکاریوں کی ویڈیو اور ان کے کرتوتوں کی فائلیں کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا اپنا کیا درا خود ہی پڑھ لو، آج تم اپنے خود ہی محاسب کافی ہو۔ اس روز بدکار اور زانیہ عورتوں کا کیا بنے گا جب وہ بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی دربار الہی میں پیش کی جائیں گی اور ایک ایک زانیہ کے پیچھے 70 زانی مرد لعنت کے توپ پہنے کھڑے ہوں گے۔ جب طوائفوں نے شاہ اسماعیل دہلوی کے اس محفوم والے بیان کو سنا تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ انہیں یقین آ گیا کہ جس طرح عالم ازل سے رحم مادر میں آنا برحق ٹھہرا اور رحم مادر سے دنیا میں آنا برحق ثابت ہوا، اسی طرح دنیا سے قبر میں جانا بھی برحق ہے، وہاں سے اللہ کے دربار میں پیش ہونا بھی برحق ہے۔ یہ حقائق کسی کے نہ ماننے سے جھٹلائے نہیں جا سکتے، کیونکہ ان حقیقتوں پر ایمان نہ رکھنے والے بھی اسی عمل سے ماں کے پیٹ میں آئے جس طرح ایمان والے آئے، اور اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح اہل ایمان پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح مریں گے جس طرح اہل ایمان مرتے ہیں، اور بالآخر قبروں سے اٹھ کر اسی جگہ پیش ہوں گے جہاں اہل ایمان پیش ہوں گے۔ ہوا کو اس حقیقت پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، ہر حال ایسا ہونا ضروری ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوں کی جھریاں دیکھی تو انہیں اپنے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہ گار اور سیاہ کار بندوں کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے
جس طرح کوئی مسافر اپنی اونٹنی پر سوار سینکڑوں میل لمبے ریگستان میں سفر شروع کر دے، جب درمیان میں پہنچے تو ذرا سستانے کی غرض سے درخت کے نیچے سو جائے، اور جب اسے جاگ آئے تو اپنی اونٹنی کو وہاں موجود نہ پا کر چکرا جائے، ادھر ادھر تلاش کر کے تھک ہار کر اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دیکھ کر مایوس ہو کر لیٹ جائے کہ جلستے ہوئے ریگستان میں سڑ سڑ کر مرنے سے درخت کے نیچے مرنا ہی بہتر ہے۔ اسے اس حال میں نیند آ جائے، پھر وہ جاگے اور ماں سمان خورد و نوش کی اپنی اونٹنی موجود پائے تو وہ خوشی کے فراوانی کی وجہ سے یہ کہہ بیٹھے، واہ میرے اللہ۔ چنانچہ جس طرح اس بندے کو موت کے منہ سے نکل کر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو اس بندے سے بھی کہیں زیادہ خوشی اس مرد یا عورت سے ہوتی ہے جو گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ اس کا فرمان ہے، اے میرے پیارے نبی، میری طرف سے لوگوں کو یہ بات بتاتے ہوئے کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، یقیناً اللہ کریم تمہارے سب گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی بخشنہار اور مہربان ہے۔ وہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی خطا کار سچی توبہ کر لے، آئندہ اس طرح کے گناہوں سے تاحیات بچا رہے اور نیک اعمال پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فرمایا، ہاں مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل کے اس بیان نے برائی کے اس طوفان کے آگے باندھ دیا اور غلط راہ پر چلنے والیوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ آپ نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ جب وہ وضو کر کے قبلہ رو کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ شہید رحمۃ اللہ نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کی، اے میرے اللہ، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، اگر تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرو مند بنا دے تو تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت فرما کر انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ ان کے دل پاک ہو چکے تھے اور وہ جائز نکاح پر راضی ہو چکی تھیں۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کر لیے اور ادھیڑ عمر والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفن حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، سنا وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نشاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا فرسانے مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈلتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چپ ہو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل نیمل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔